أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. تفسیر آیات الاحکام، اس میں آیت الوضوء اور آیت التیمم اس کی تشریح اور وضاحت وہ شروع تھی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اس قول باری تعالی کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو فَاطَّهَّرُوا، خوب صفائی کرو، جس سے مراد غسل ہے، غسل الجنابت۔ لفظ جنب اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت اور تعریفات وہ بیان کی جا چکی تھی، اور وجہ تسمیہ کہ جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے، ایک قول کے مطابق لوگ اور ملائک اس سے دور رہتے ہیں، دوسرا قول یہ تھا کہ جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یجانب موضع الصلاۃ، وہ نماز سے دور رہتا ہے حالت جنابت میں، اور تیسرا قول یہ تھا کہ جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی منی وہ انتقل من جانبہ الی جانب آخر، اپنی جگہ سے وہ دوسری جگہ اور جانب کو وہ منتقل ہو چکی ہے، اس لیے اس کو جنب کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لفظ جنب مفصل اور مبین ہے۔ پھر جنب علماء لغت کے مطابق اسم لاثنین، دو قسم کے لوگوں کو وہ جنب کہا جاتا ہے، ایک منزل مائہ اور دوسرا واتی، الواتی۔ منزل مائہ مطلب جو کس طریقے سے بھی، چاہے جو بھی طریقہ ہو، اس طریقے سے وہ اپنے منی کو خارج کرے، چاہے استمناء بالید ہو یا دوسری آج کل میڈیکل آلات یا میڈیکل ضرورت کی بنا پر اس سے منی کا خروج کیا جائے، تو ایسے آدمی کو جنب کہا جائے گا، منزل مائہ۔ اور دوسرا جنب اس کو کہتے ہیں الواتی، جو جماع کرے، جماع کی وجہ سے جو آدمی جنب ہو جائے اس کو واتی کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں افراد پر جنب کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کے نزد موجبات غسل اس میں اختلاف ہے کہ موجبات غسل وہ کتنی ہیں، کتنے افعال اور کتنے کام ہیں کہ جس کے کرنے سے یا جس کی بنا پر انسان جنب وہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے 5 ذکر کی ہے، بعض نے 6 یا 7 افعال اور اسباب جنابت کی ذکر کی ہے۔ پہلا
سبب جنابت کے لیے وہ بالاتفاق جماع ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب آدمی اور عورت میاں بیوی جب دونوں کا ملاپ ہو جائے اور اعضاء مخصوصہ ان کا التقاء اور ملاپ ہو جائے تو فقط وجب الغسل، ایسے حالت میں غسل وہ واجب ہو جاتی ہے۔ انزال المنی وہ اس میں شرط نہیں ہے، جس کی وضاحت بعد میں بھی انشاءاللہ آئے گی۔ او لامستم النساء کی تفسیر میں۔ تو جماع سب سے اول اتفاقی شرط ہے جنابت کے لیے اور سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ جنب یہ ازداد میں سے ہے، یعنی یہ جنب قریب اور بعید دونوں پر اس کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جنب سے معنی بعید اگر لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماع کے بعد انسان نماز سے وہ دور رہتا ہے، تو اس لیے اس کو جنب کہا جاتا ہے۔ اور اگر بمانے قریب لیا جائے تو جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنابت کی حالت میں، جماع کی حالت میں وہ اپنے اہل کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جنب کہا جاتا ہے۔ تو معنی بعید اور معنی قریب دونوں پر جنب سے مراد جماع ہوگی کہ یہاں جماع مراد ہے، اور جنب لفظ ازداد میں سے معنی بمانے قریب اور بمانے بعید دونوں استعمال ہوتا ہے۔ قریب قرآن میں بھی مستعمل ہے والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو دور ہو، یا دوسری تفسیر کے مطابق یا قریب۔ تو یہ اول سبب ہے اتفاقاً جماع۔ دوسرا سبب جنب کا خروج المنی بدفعۃ ہے کہ زور کے ساتھ اور بدفعۃ خروج المنی انسان سے ہو جائے تو اس کو جنب وہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ گزر چکی ہے کہ ایسے آدمی کو جس سے خروج المنی ہو جائے اس کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لانتقال مائه الى جانب آخر یا من جانب الى جانب آخر، کہ اس کی منی کا انتقال ایک جانب سے دوسری جانب کو ہوا ہے، تو اس لیے اس کو جنب وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بدفعۃ اور بشہوۃ یہ قید شرط ہے کہ منی کا خروج شہوت کی بنا پر ہو جائے۔ اس لیے اگر کچھ نہ کچھ منی انسان سے خارج ہو جائے لیکن بنا شہوت کے ہو، شہوت کی بنا پر نہ ہو، تو اس کو کلام عرب میں ودی کہا جاتا ہے۔ تو ودی اور منی اس میں فرق یہ ہے کہ منی بشہوتن ہوتی ہے اور ودی وہ بغیر شہوت کی ہوتی ہے، اور منی پر اتفاقاً غسل واجب ہے اور ودی پر صرف ناقض الوضو ہے اور وجوب غسل وہ نہیں ہے۔ دوسری صفات میں بھی فرق ہے، منی اور ودی کی صفات وہ جدا اور الگ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے
مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت دونوں خروج الماء میں مساوی اور یکساں حکم کے فرما بردار ہیں، یعنی دونوں پر ایک ہی قسم کا حکم لاگو ہوتا ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حل علی المرأة غسل اذا احتملت، عورت پر بھی غسل کیا واجب ہے جب وہ احتلام اور اس کا احتلام ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم۔ تو اس تفسیر کے بنا پر پھر اس حدیث میں ماء المرأة اور ماء الرجل ان دونوں کی پانی کا فرق بھی بیان کیا گیا ہے کہ ماء الرجل اور ماء المذکر وہ ماء ابیض، وہ سفید قسم کا پانی ہوتا ہے، وماء المرأة اصفر، اور عورت کا پانی وہ زرد قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس تفسیر کے بنا پر منزل اور واچی دونوں کو جنب کی تفسیر وہ شامل ہوتی ہے۔ تیسرا سبب غسل کا وہ اذا انتقل المنی من مکانہ من غیر خروج، جس کو ہم نے پہلے اشارہ کیا، انسان سے منی کا انتقال ہو لیکن بغیر خروج کے، بغیر شہوت کے، میڈیکل آلات کے ذریعے سے، میڈیکل ضرورت کی بنا پر، سیرنج وغیرہ یا دوسری آلات کی وجہ سے اس سے منی کا اخراج ہو جائے، عضو خاص سے وہ نہ ہو یا عضو خاص سے ہو مگر دوسرے طریقوں سے اس کا خروج کیا جائے۔ تو معاصرین علماء میں اس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جدید مسئلہ ہے۔ تو معاصرین علماء کے مطابق اس میں دو اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق اگر میڈیکل پرپز اور میڈیکل ضرورت کی بنا پر انسان سے خروج المنی ہو جائے یا اخراج المنی وہ کیا جائے تو یہ موجب الغسل ہے کہ نہیں؟ تو ایک قول کے مطابق یہ موجب الغسل ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یہ موجب الغسل نہیں ہے۔ تیسرا سبب وہ خروج الدم، دم الحیض والنفاس، موجبات الغسل میں سے خروج الدم، الدم الحیض والنفاس، بقوله تعالی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ آیت الحیض اس کی وضاحت بعد میں آئے گی، تو یہ بھی موجبات الغسل میں سے ہیں کہ حیض اور نفاس کے خون کا جب اخراج ہو جائے اور خروج ہو جائے تو یہ بھی موجبات الغسل میں سے ہیں۔ چوتھا قسم اور چوتھی سبب وہ اسلام الکافر ہے، کافر جب مسلمان ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو آیا یہ موجب الغسل ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ موجب الغسل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو اسلام لانے کے وقت وہ غسل کا حکم کیا تھا۔ تو اس لیے یہ چند موجبات الغسل وہ ذکر کی گئی ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ جواب شرط ہے، اس وجہ سے اس میں فا لائی گئی ہے۔ اصل میں یہ فَتَطَهَّرُوا تھا، فَتَطَهَّرُوا باب تفاعل اس کی فا کلمہ میں وہ توا آئی ہے، تو قاعدہ اور قانون کے مطابق تا تفاعل اس کو
توا کی جنس پر تبدیل کر کے ادغام ہوگا، اور پھر ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ وہ اول اور ابتدا میں لایا جائے گا، پھر حمزہ وصلیہ وہ فا کے پیوستہ ہونے کی وجہ سے وہ لفظاً ساکت ہو جائے گا، تو فتوہرو تتوہرو اتوہرو اور پھر یہ فتوہرو بن جائے گا۔ تو حمزہ وصلیہ یہ نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر فا کی وجہ سے، تو اس لیے یہ فتوہرو۔ اس پر کچھ احکام تفسیر و آیات الاحکام میں مفسرین نے فتوہرو لفظ پر بنا کی گئی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فتوہرو یہ حکم وجوبی ہے، تو جو عبادات بغیر طہارت کے جائز نہیں اس کے لیے غسل وہ واجب ہے جنابت کی حالت میں۔ دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ فتوہرو بمانا یہاں پر غسل ہے، کیونکہ طہارت لغت عربی میں کچھ معانی پر استعمال ہوتی ہے۔ طہارت بمانے اعتصال، طہارت بمانے وضو، طہارت بمانے ازالۃ النجاست، ان تینوں معانی پر طہارت کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ یہاں پر طہارت کا معنی ہے، فتوہرو کا معنی ہے اغتسال، استعمال الماء، اور دلیل یہ ہے کیونکہ سورۃ النساء میں ہے الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، تو وہاں پر حتی تغتسلوا یہ دلیل ہے سورۃ النساء کی آیت سے کہ یہاں پر فتوہرو اس میں بھی اغتسال اور غسل اس کا بیان ہے، صرف وضو یا صرف ازالۃ النجاست وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو سورۃ النساء کی آیت سے فتوہرو کا مقصد وہ واضح ہو جاتا ہے، اور اس کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فتوہرو سے مراد یہاں پر غسل اور اغتسال ہے۔ دویم فتوہرو، فتوہرو اس میں مبالغہ ہے، تو یہاں پر مراد مبالغہ فی الطہارت ہے، اور یہاں پر مبالغے سے مراد تمام بدن کی طہارت ہے، اور تمام بدن کی طہارت کو عام عرف میں وہ غسل کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فتوہرو سے مراد وہ غسل ہے، اور یہ حکم وجوبی ہے اور امر وجوبی ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ دوسرے آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں تیمم کا بیان ہے۔ اس سے پہلے آیت میں طہارت، وضو، حدث اصغر اور حدث اکبر جنابت دونوں کی تفسیر وہ بیان کی جا چکی ہے۔ اب تیمم کا بیان ہے، اور تیمم کے یہ پہلے کچھ حالات کا ذکر ہے کہ ان حالات کی بنا پر انسان طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کا طریقہ بھی اپنا سکتا ہے اور اس پر بھی عمل وہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آیت اس بات پر دلیل ہے، پہلا حکم یہ اخذ کیا گیا ہے کہ پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں
انسان کے لیے تیمم ایک جائز اور شرعی عمل ہے۔ یہ ان آیت کا سب سے اول اور سب سے لازمی اور اہم حکم ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو اور انسان عبادت کا ارادہ رکھے اور ارادہ کرتا ہو، عبادت میں بالفعل شروع کرنا چاہتا ہو اور پانی عدم دستیاب ہو، تو اس کے لیے تیمم ایک جائز اور شرعی فعل ہے جو قرآن کریم کی اس آیت اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تیمم جنب کے لیے یہ ایک جائز عمل ہے۔ صرف عمر رضی اللہ عنہ وہ اس بات کا قائل نہیں تھا اور وہ جنب کے لیے تیمم کو جائز نہیں سمجھتا تھا، جو ایک اس کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن باقی تمام صحابہ کرام تقریباً اس بات پر متفق تھے کہ جنب کے لیے پانی کی عدمی دستیابی کے وقت تیمم وہ ایک جائز عمل ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ یہاں پر بھی وہ عطف کے لیے ہے، تو حکم یہ معلوم ہوا کہ یہ ما قبل اذا قمتم الى الصلاة وَإِن كُنتُم جُنُبًا اس پر عطف ہے، ان تمام پر یہ عطف ہے۔ تو اس سے ایک اور فائدہ وہ اخذ ہوگا اور ایک اور حکم، اور وہ حکم یہ ہے کہ تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے وہ جائز ہے، کیونکہ پہلے حدث اصغر وضو کا بیان تھا اذا قمتم الى الصلاة، پھر حدث اکبر جنابت اور غسل کا بیان تھا وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اور اس کے بعد وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تیمم کا بیان ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تیمم وضو حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کی قائم مقام یہ ایک جائز اور شرعی عمل ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ مرض اس کا تعین مرض کی حقیقت، مریض کی حالات، طبیعت، ان تمام میں وہ عرف کو رجوع کیا جائے گا، اور انسان کی اپنی طبیعت اور حالت جسمانی اس کے مطابق وہ مرض اور مریض کا تعین وہ کرے گی۔ شریعت نے مطلقاً وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ ذکر کیا ہے، بعض حالات میں، بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پر، بعض انسانوں میں ان میں تفاوت اور اختلاف آ سکتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کے لیے بڑی سی بڑی بیماری بھی اس کے لیے عام سی بات ہوتی ہے، اور ایک انسان کے لیے ایک چھوٹی سی بیماری بھی ایک بہت تکلیف دہ صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا تعین انسان کی اپنی حالات اس پر بنا ہے، شریعت نے اس کی کوئی قید وہ نہیں لگائی۔ اس لیے اب انسان اپنی حالات کو دیکھ کر وہ تیمم کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر صحت، ماحول، طبیعت اور عرف ان تینوں یا چاروں احوال میں اس کے لیے پانی کا استعمال موضوع نہ ہو، اس میں ضرر اور نقصان ہو، اس میں موت کا خدشہ ہو، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، تو ان تمام حالات کو پرکھنے اور تمام حالات کو جانچنے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کی طرف رجوع کرے اور پانی کے استعمال کو وہ ترک کرے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحابہ کو سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا جب صحابی زخمی ہوا تھا، اور صحابہ نے اس کو تیمم کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ ان کو غسل کرنے پر مجبور کیا۔
جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، کیوں نہ اس کو تیمم کا مشورہ دیا، کیوں نہ اس کو تیمم کی اجازت نہیں دی. اس لیے نفس انسانی اور مسلم کا نفس وہ قیمتی ہے، تو نفوس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم اس کو مشروع کیا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، او یا تم سفر پر ہو، او علی سفر، سفر کا اطلاق بھی وہ بھی عرف کی بنا پر بنا ہے کہ عرف میں جس کو مسافر کہا جائے، جس کو سفر کہا جائے، وہ اس آیت کے تحت داخل ہوگا. تو منطوق حدیث سے معلوم ہوتا، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کل مسافر یجوز لہ التیمم، جو بھی مسافر ہو عرف کے مطابق جس کو مسافر کہا جائے تو اس کے لیے پانی کی عدم دستیابی کے وقت وہ تیمم جائز ہے. تو ہر مسافر کے لیے وہ تیمم جائز ہے. اور سبب النزول اس کا وہ بھی حالت سفر میں تھا. سبب نزول حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار وہ گم ہو گیا تھا. تو ہار کی تلاش میں قافلہ رک گیا تھا اور ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا، نماز کا وقت قریب آ چکا تھا. صحابہ پریشان تھے کہ پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہے. تو آیت اللہ رب العزت نے نازل کی. تو او علی سفر، اس کا سبب النزول وہ بھی سفر ہی تھا، سفر میں یہ آیت تیمم وہ نازل ہو چکی تھی. پھر او علی سفر، حضر میں بھی تیمم حضر میں کسی حاضر کے لیے وہ جائز نہیں، الا مگر جب وہ سعی، کوشش اور تمام تر طاقت کے استعمال کے باوجود پانی حاصل نہ کرے تو پھر وہ عدول کرے گا تیمم کی طرف. جبکہ سفر میں مسافر کے لیے صرف اپنے آس پاس پانی ڈھونڈنے پر وہ مکلف ہے. اگر وہ اپنے نزدیک پانی کو نہ پائے تو اس کے لیے تیمم وہ بلا شک و شبہ وہ جائز ہے. لیکن حاضر اور مقیم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تیمم کو رجوع تب کرے گا اور عدول جب وہ سعی اور کوشش اور تلاش کرے پانی کا، اور پھر پانی نہ ملے تو پھر وہ تیمم کی طرف رجوع کرے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے او علی سفر، سفر کی قید یہاں پر لگائی ہے. تو یہ تخفیف اصل میں مسافر کے لیے ہے. سب سے پہلے یہ نعمت اور یہ تخفیف حکم شرعی میں کہ پانی کے استعمال میں تخفیف کی جائے، اس کا سب سے اولین مخاطب وہ مسافر ہے. لیکن حاضر پر اس کا اطلاق تب ہوگا جو پہلے بیان کی جا چکی ہے. او جاء احد منکم من الغائط، اس کی وضاحت دوسرے درس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی.